میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ؟ یہاں قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی قرض دیتا ہے تو قرض واپس لٹایا جاتا ہے، اس طرح تم اللہ کے راستے میں جو صدقہ خیرات کرو گے تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ عام حالات میں ایک کا بدلہ 10 اور فی سبیل اللہ کی مد میں 700 نیکیاں ملے گی، اور جس کا اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے لیے جتنا چاہیں گے بڑھائیں گے۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں درس قرآن بھی سنوں گا، فی سبیل اللہ کی مد میں ہے، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں مل رہی۔ اگر تبلیغ میں ہے، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں مل رہی۔ اگر علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، فی سبیل اللہ کی مد ہے، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں۔ جہاد میں جا رہا ہے، فی سبیل اللہ کی مد ہے، ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں مل رہی ہے۔ تو فرمایا کون ہے جو مجھے قرض دے صدقہ اور خیرات، اس پر ایک پر 10 گنا ملتا ہے، اور قرض حسنہ دے ایک پر 70 گنا ملتا ہے۔ قرض حسنہ اتنا بڑا اجر ہے، اور اس کا وہ مطلب نہیں جو یہودیوں نے لیا کہ اللہ فقیر ہو گئے، اللہ محتاج ہے، ہم سے مانگتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز قرض کے طور پر دی جاتی ہے وہ واپس لٹائی جاتی ہے۔ جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ یوم تری المؤمنین، جس دن آپ دیکھو گے، یوم تری المؤمنین، مومنین کو، والمؤمنات اور مومنات کو، یسعا دوڑ رہا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے سامنے، وبایمانہم اور ان کے دائیں، نور ایمان، نور اسلام، نور توحید، نور سنت سامنے ہوگا، اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کا نور دائیں طرف ہوگا۔ فرمایا جائے گا وَبُشْرَاكُمْ، خوشخبری ہے تمہارے لیے، اليوم آج، جنات باغات، ایسی جنتیں، تجری بہ رہی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی، صرف کامیابی نہیں ہے جنت کا مل جانا، جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رضا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں منافقین کا تذکرہ، یوم یقول المنافقون، جس دن کہیں گے، اس دن قیامت کے دن، یوم یقول المنافقون، منافق کہیں گے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی منافق، ایک ہے عملی منافق۔ عقیدے والا منافق وہ ہے
کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے ظاہری طور پر اور سارے کام مومنین والے کرتا ہے، مسلمانوں والے کرتے، لیکن دل میں ایمان نہیں. اور یہ منافق اس کمال درجے کے منافق، پکے درجے کے منافق تھے سرکار کے زمانے میں، کہ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر دنیا میں کوئی عقل مند شخصیت نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا یہ منافق ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 101 پارہ نمبر 11، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. آپ نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے. ایسے منافق بھی تھے. تو یہ تو ہو گیا اعتقادی منافق. عملی منافق، عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں تھا یہ منافق ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 101 پارہ نمبر 11، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. آپ نہیں جانتے ان کو، ہم جانتے. ایسے منافق بھی تھے. تو یہ تو ہو گیا اعتقادی منافق. عملی منافق، عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے. عمل اس کا منافقوں جیسا ہے. نماز نہیں پڑھتا، منافقوں والے اعمال کرتا ہے. منافقوں والے اعمال کون سے؟ حدیث بات میں آتا ہے منافق کی 4 علامتیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کمزور ایمان کے ساتھ بزدلی اکٹھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں اذا حدث کذب، یہ پہلی علامت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایک درجے کا منافق ہو گیا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی. اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے. یہ دوسری علامت. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتے. جس کے اندر ایک علامت پائے گی وہ ایک درجے کا منافق، جس میں دونوں پائے گی وہ 2 درجے کا منافق، جس میں 3 علامتیں پائے گی وہ 3 درجے کا منافق، اور جس میں 4 علامتیں پائی گئی وہ پکا منافق. آج ہم دیکھ لیں، ہم نے تو منافقوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ معاف. تو فرمایا یوم یقول المنافقون، کہیں گے منافق مرد بھی، والمنافقات، اور منافق عورتیں. تو روشنی جو تمہارے پاس روشنی ہے اس نور کی، یہ ہم بھی لے لیں. کہا جائے گا ان سے، کہنے والے کون ہوں گے؟ فرشتے. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹو پیچھے. فرشتے ہم سے کہیں گے پیچھے کی طرف لوٹو، یہ نور پیچھے سے دنیا سے ہے. وہ بیوقوف سمجھے گی کہ 2 قدم پیچھے، وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ جاؤ یہ دنیا سے آیا نور، وہاں جنہوں نے محنتیں کی. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تلاش کرو نور. وہ سمجھے گے کہ پیچھے مڑیں گے تو کیا ہوگا؟ فضرب بینہم بسور، حائل کر دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان دیوار. لہو باب، اس کا دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، وہ دیوار کیسی ہوگی؟ اس کے اندر والی طرف رحمت ہوگی، مومنین ہوں گے. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے ظاہر، اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا، اور یہ عذاب میں ہوں گے. ینادونہم، وہاں وہ ان کو پکاریں گے، ان کو مومنین کو، منافق مومنین کو پکاریں گے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تمہیں
آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا تمہاری جانوں نے، وہ تربصتم، اور تم انتظار کرتے ہو اس چیز کا، بکم الدوائر، کسی نے فرمایا تم گردش ایام کا، مومنین پر کوئی گردش ہے زمانے کی گردش کا، کسی عذاب میں یہ مبتلا ہو، تم تو گردش کے انتظار کرتے تھے، ورتبتم، اور تمہیں شک میں ڈالا، وغرتکم الامانی، امانی امنیت کی جمع ہے تمہاری خواہشات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک آ گیا اللہ کا حکم، وغرکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے، بڑا دھوکے باز شیطان، فالیوم، اور آج قیامت کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ، نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی جرمانہ، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ۔ اول تو یہ ہے کہ وہاں ہو گئی کچھ نہیں، فرض کرو بالفرض والمحال، فرض کرو اگر یہ ساری دنیا بھی ہو سونے کی اور اس کے مثل، اور اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ لَمَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، تمہیں دھوکے میں ڈالا اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز نے، بڑا دھوکے باز شیطان، فَالْيَوْمَ، اور آج قیامت کے دن، لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدِيَةٌ، نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی جرمانہ، کوئی فدیہ، کوئی بدلہ۔ اول تو یہ ہے کہ وہاں ہو گئی کچھ نہیں، فرض کرو بالفرض والمحال، فرض کرو اگر یہ ساری دنیا بھی ہو سونے کی اور اس کے مثل، اور اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ نہ منافقوں سے، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، فرمایا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہ تمہاری مولا ہے۔ دیکھو یہاں بھی ایک معنی آ گیا مولا کا، ہی مولاکم، یہ آگ تمہاری ذاتی آگ، اس کا ساتھ یہ رفیق تمہاری آگ، یہ آگ ہے، ہی مولاکم وبئس المصیر، اور قرآن کہتا ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس برے ٹھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا